جی ہم نوٹ پڑھ رہے تھے، 8واں سبق کا نوٹ پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات وہ یا حمزہ کا پایا بنتی ہے جو لفظ کے آخر میں نہیں ہوتی، اس صورت میں اسے بغیر نقطوں کے سے دیکھیں. یا کا ہوتا ہے نقطہ، آپ جانتے ہیں نا، یا کا کیا ہوتا ہے؟ 2 نقطے ہوتے ہیں. کریں جب یہ آخر میں آتے 2 نقطے لکھے جاتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کبھی بیچ میں آ جاتی ہے، جیسے حدائقہ، حدائقہ میں کیا ہے؟ حدائقہ میں یہ ہے کہ ہا دال اور اس کے بعد ایک ہلکا سا ایسے 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 لکھیں گے بس، اور اس پہ حمزہ لگا دیں گے. ہاں ہاں چھوٹا سا لام کی طرح لکھیں گے، حمزہ لگا دیں گے اور یہ زیر لگا دیں. تو حدائقہ ایسے یہ دیکھیں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. بورڈ ہمارا ادھر ہے، ورنہ ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بورڈ پہ دوبارہ سمجھا دیں گے. حدائقہ، ٹھیک ہے. ہلکا سا شوشہ لگاتے ہیں یا کا، بغیر نقطے کے، بغیر نقطے کے یا کا شوشہ بنائیں گے، اس پہ حمزہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو حدائقہ پڑھا جائے گا. کریں الف مدہ کا پایا. بعض الفاظ میں واو اور یا الف کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض الفاظ میں واو اور یا الف کی صورت میں، جیسے کہ صلوات. آپ صلوات اگر لکھیں گے تو صلات پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور بعض کا صلوات بھی پڑھا جاتا ہے، چونکہ لام کے اوپر بھی ہوگا اور واو کے اوپر بھی کھڑا زبر ہوگا. اور یہاں جو صلات جو ہوتا ہے، صلات سواد لام واو اور پھر واو پہ کھڑا زبر، تو صلات پڑھیں گے. یہاں صلوات نہیں پڑھیں گے. اگر دونوں پہ کھڑا زبر ہو تو صلوات پڑھیں گے، اور صرف ایک پہ کھڑا زبر ہو تو صلات پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور موسا، جیسے لفظ ہے موسا، ٹھیک ہے. ہاں ویسے تو اردو والے اگر سمجھیں اس کو موسی پڑھنا چاہیے، میم واؤ سین یا لکھا موسی ہے نا. اگر جو بچے نئے نویلے آئے ہیں وہ موسی پڑھیں گے، لیکن چونکہ یا صرف اور صرف ایک کیا ہے؟ ایک کرسی ہے، ایک پایا ہے، اس کے اوپر بیٹھنے والا کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو اس لیے موسا پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اس لیے موسا. اب چونکہ سین پر بھی زبر ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ الف مدہ بن جاتا ہے. تو اس لیے میم اپشمو اور سین پھر یا پہ کھڑا زبر لگاتے ہیں، تو موسا پڑھتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ اس کو بورڈ پہ بھی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. پھر صلات موسا پڑھ جاتے ہیں. قرآن کے بعض نسخوں میں قاری قرآن کی رہنمائی کے لیے اس واو اور یا پر ایک چھوٹا الف لکھتے ہیں، بالکل لکھتے ہیں، چھوٹا الف لکھتے ہیں تاکہ قاری ان کے صحیح تلفظ کی طرف متوجہ رہے. ٹھیک ہے، زبر ٹھیک ہو گیا. چونکہ ان سب موارد میں ان سے پہلے حروف مفتوح ہوتا ہے، جیسے موسیٰ میں سین جو یا سے پہلے کیا ہے؟ سین مفتوح ہے. ٹھیک ہے، مفتوح ہوتا ہے، اس لیے یہ الف اس فتح کی آواز کو 2 برابر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب بنتا ہے. اور واو اور یا الف کے پایا کی حیثیت رکھتے ہیں، صرف پائی رہے. اب جو یا ہے یہاں پہ، جو یا ہے موسیٰ کا جو یا ہے وہ ایک پائے کی حیثیت رکھ رہا ہے، اوپر حمزہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ صلات میں جو واو ہے وہ پایا کی حیثیت رکھتا ہے، اوپر حمزہ ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا. فارسی نیز اردو رسم الخط والے قرآن میں واو اور یا سے پہلے والے حرف پر کھڑا الف لکھ دیتے ہیں اور خود ان دو حرفوں کو علامات سے خالی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یرضا، ٹھیک ہے، صلاتو یرضا. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، ذرا غور سے سنیے گا. فارسی نیز اردو رسم الخط والے قرآن میں واو اور یا، ادھر دیکھیں، واو اور یا سے پہلے والے حرف پر کھڑا الف لکھتے ہیں موسیٰ میں. ٹھیک ہے، واو اور یا سے پہلے، یعنی یا سے پہلے کیا ہے؟ موسیب آپ پڑھتے نا، تو آپ موسیٰ پڑھ رہے ہیں تو کھڑا زبر کس پہ؟ سین پہ لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے، یعنی یا سے پہلے لگا دیا آپ نے، یا سے پہلے والے حرف پر آپ نے کھڑا زبر لگایا. ٹھیک ہے، بتانا ہی چاہ رہے ہیں. واو یا سے پہلے والے حرف پر کھڑا لکھ دیتے ہیں آپ، کھڑا زبر لکھ دیتے ہیں. خود ان دو حرفوں کو علامت سے خالی رکھتے ہیں اور ان پہ علامت نہیں لکھتے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صلات میں بھی آپ لام پہ کھڑا زبر لگائیں گے، ان کو خالی کر دیتے ہیں، واو کو خالی کر دیتے ہیں. تو لہٰذا صرف پائے کا کردار رکھتے ہیں. اور کھڑا زبر آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے ماقبل اگر مطابق اگر حرکت ہو، ٹھیک ہے، تو وہ مد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. نوٹ: قرآن کے بعض نسخوں میں جب یا غیر آخر الف مدہ کا پایا بنتی ہے تو اسے نقطوں کے بغیر لکھے. بالکل، جب یا جو ہے پایا بنتی ہے تو اس کو جب جیسے یا پایا بنتی ہے تو اسے نیچے نقطے نہیں آتے، حمزہ اوپر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے.
عطا کا ضحاہا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہے ذکرا دساہا، ٹھیک ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد.